ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آج کے مراقبے کے ڈسکشن کے اس فائنل پروگرام میں آپ کو مراقبہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی تشریف رکھتے ہیں اور سلسلہ عظیمیہ میں جو ایک اہم ترین عنصر ہے وہ مراقبے کا ہے، اور اسی حوالے سے سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ ہال نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر وقار عظیمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک سیٹ اپ ہم نے یہاں بنایا ہے اور ہمیں مراقبے کی ایکسرسائز سے مستفید کریں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ مراقبہ کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے کئی طریقے بھی ہیں۔ بنیادی طور پر مراقبہ کرنا ذہنی سکون حاصل کرنے کی ایک مشق ہے اور ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کی ایک مشق ہے۔ مراقبے کے فوری فوائد میں ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ نیند کی بہتری، یعنی گہری اور پرسکون نیند آنا بھی شامل ہے، اور یہ مراقبے کا ایک ایسا فائدہ ہے جسے ہر کوئی بآسانی مانیٹر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 2 سے 3 ہفتے کی مراقبے کی مشق بہت کافی ہوتی ہے۔ روحانی تعلیم و تربیت کے دوران مختلف سطحوں کے مراقبے پیر و مرشد، استاد، روحانی رہنما اپنے شاگردوں کو یا اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں، لیکن مراقبہ عمومی فوائد کے لیے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی انداز یا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ مراقبے کی جو ہم لوگ عام طور پہ اپنے وابستگان کو یا اپنے مریضوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ آپ ایک آرام دہ اور پرسکون نشست سے بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں، چونکہ وضو کا تعلق ایک پاکیزگی کے احساس اور ذہنی لطافت سے بہت زیادہ ہے۔ اپنی سہولت سے کوئی بھی نشست آپ اختیار کر لیں، جیسے میں اس نشست سے بیٹھا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ نشست بھی اس نشست میں بیٹھ سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھوں کا حلقہ بنا لیں اور اس طرح اپنے پیروں کے گھٹنوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں، یا جیسے کہ نماز میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے قاعدے کی حالت میں، اس طریقے سے بھی آپ مراقبے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ پھر کوشش کیجیے گا کہ وہ نشست برقرار رہے۔ شروع میں تھوڑی سی عادت نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اور اس نشست میں اگر آپ تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن چند روز کی مشق کے بعد آپ کو اس نشست کی عادت ہو جائے گی اور آپ بسہولت اس نشست کو 10، 12 یا 15 منٹ تک جاری رکھ سکیں گے۔ مراقبہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ سوتی لباس میں ہوں، کاٹن کا لباس ہو، پولیسٹر یا اس طرح کے دوسرے کوئی یارن وغیرہ کے لباس آپ نے نہ پہنے ہوں۔ اگر آپ کے پاس جیسے کوئی اسٹینلیس اسٹیل یا گولڈ یا اور کوئی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اسے بہتر ہے کہ اتار دیں۔ جیسے میں نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے تو میں اس کو اتار کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایک رنگ ہے، یہ بھی میں نے اتار دی ہے، اور اب یہ مراقبے کی لیے میں تیار ہوں۔ ابتدائی مراقبہ نیلی روشنی کے تصور سے شروع کرنا ہے، یعنی آپ نے یہ امیجن کرنا ہے، فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ جیسے آپ نیلی روشنی سے منور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کہیں سے کوئی نیلی روشنی آ رہی ہے، جسٹ امیجن کہ آپ جیسے کہ نیلی روشنی سے منور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مراقبے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ہم یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے اسما اور درود خضری کا ورد کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا آپ ورد کر لیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ،
چاہیں تو انگلیوں پہ اس کی کاؤنٹنگ کر لیں، چاہے کسی تسبیح کے ذریعے کر لیں، یا اندازاً بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسما کا ورد آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے رہیں یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اور تھوڑا سا یہ ذکر کچھ ہلکی سی بلند آواز میں بھی کر سکتے ہیں اور دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک سانس میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا جائے۔ میں یہاں ایک سانس میں 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ذکر کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ میرے ساتھ ذکر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یعنی تیسری مرتبہ آپ نے جب یا حیو یا قیوم کا جب میم ادا کریں تو دونوں لب ملا لیں اور آپ ناک سے ایگزیل کریں۔ اب آپ میرے ساتھ مل کے، میں کامران بھائی سے بھی اور شرکا سے بھی، ہم پارٹیسپینٹ سے، معزز ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ذکر میں شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ یہ اس طرح سے آپ ذکر کیجئے اور اس کے بعد درود شریف، جیسے ہم درود خضری کا ورد کرتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آپ نیلی روشنی سے منور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مراقبہ اندازاً 10 سے 12 منٹ تک جاری رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر سا، انتہائی مختصر سا ایک ڈیمانسٹریشن ہے مراقبے کے طریقے کے بارے میں۔ اس دورانیے کو جب آپ مناسب وقت تک بڑھائیں گے 10 سے 12 منٹ، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بہت فوائد آپ کو پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں ہی سامنے آنا شروع ہوں گے، اور جس میں سے میں نے عرض کیا کہ اس کا نمایاں فائدہ ذہنی سکون اور نیند کی بہتری کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو فوائد ہیں وہ تو اس کے لیے کامران صاحب نے آپ کو کافی تفصیل سے بتایا ہے، ہمارے دوسرے معزز ڈاکٹر صاحبان نے بتایا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ ذہنی سکون، ایک ریلیکس کی کیفیت اور نیند کی بہتری مراقبے کے بہت ہی جلدی حاصل ہونے والے فوائد میں سے ہے۔